السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی 5 بنیاد کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بات کو آ کر دل کے یقین کے ساتھ بولنا اور زبان سے اقرار کرنا، تو جب ہی آدمی مسلمان کہلاتا، مسلمان ہوتا۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے برابر مانتا ہے، دوسروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ شرک ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کو تو مانتا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں۔ تو اللہ کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کر کے یقین کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کر کے یقین کرنا، دل کے یقین کے ساتھ بولنا۔ تو دوسری چیز ہے نماز۔ تو نماز اللہ تعالیٰ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ نماز فرض کر کے ہے امت محمدیہ کے اوپر۔ تو کسی بھی حالت میں آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کے اوپر نماز ہرگز معاف نہیں۔ تو جب آدمی بچہ بالغ ہو جاتا تو اس کے بعد سے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی۔ کسی بھی حالت میں اسے نماز معاف نہیں، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، بیمار ہو، اگر ٹھہر کر پڑھ سکتا نہیں تو بیٹھ کر پڑھنا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنا، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھنا۔ تو نماز ہر ایک مسلمان کے اوپر 5 ٹائم فرض ہے۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کے پاس جتنا مال ہے، اس مال کو جو قریبی امام صاحب ہوں یا عالم صاحب ہوں، ان کے پاس جا کر بتائیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، تو اتنے مال میں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں۔ ان سے پوچھ کر 1 روپے میں 2.5 روپے، 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنے کا رہتا۔ وہ جس کے پاس اسلام میں اتنا مال رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی۔ تو جو غربا ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو مقروض ہیں، اس کے مسائل ہیں، ان مسائل کو علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں۔ اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ نکالنے کے فوائد یہ ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا اپنے مال میں، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو حفاظت سے رکھتا، اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتا۔ جیسے چوروں کے ہاتھوں سے، چوراگی سے، اور زلزلہ، طوفان کی وجہ سے بہت سارے شہروں میں، بہت سارے ممالک میں مثال کے طور پر ترکی میں، تو بڑے بڑے مالدار، رات کے مالدار تھے، صبح میں روڈ پر آ گئے۔ تو ایسے بڑے بڑے حادثوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مال کے، آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، اور مال پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو اس کے واسطے یہ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کے روزے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، تو رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو عقل مند رہنا، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، مرد و عورت کے اوپر۔ تو رمضان المبارک کے روزے اگر چھوڑ دے جان بوجھ کر کوئی، تو اس کے بہت بڑا گناہ ہوتا۔ رمضان کا روزہ چھوڑنے پر بہت بڑا گناہ ہوتا۔ اور جو طبیعت خراب ہو کر یا طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو روزہ چھوڑ دیتا ہے آدمی، ایک دم عمر زیادہ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے آدمی، تو اس کے مسائل ہی علماء سے پوچھ کر، جو قریبی امام صاحب ہوں یا علماء سے پوچھ کر
اس کے مسائل کیا کرنا اگر میری عمر زیادہ ہو گئی تو ایسی حالت میں آ کر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا کہ عالم صاحب سے پوچھیں۔ اور آ کر اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر آ کر بھوک کی شدت زیادہ ہو کر روزہ آدمی توڑ دیتا ہے تو اس کا آ کر کیا کرنا، اس کے بارے میں بھی آ کر مسائل ہی علماء سے پوچھ کر، جو قریبی علماء ہیں ائمہ ہیں ان سے پوچھ کر اس کے بارے میں معلوم کریں۔ اور رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، کسی بھی حالت میں آ کر روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور آ کر پانچویں چیز ہے حج۔ حج آ کر جو مالدار ہیں اللہ تعالیٰ آ کر جسے اللہ تعالیٰ مال دیا ہے ان کے اوپر آ کر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آ کر مال رہ کر بھی، حیثیت رہ کر بھی اگر حج نہیں کرتا تو اس کی موت آ کر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر ہیں۔ تو یہ پانچ بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس کو آ کر اچھی طرح سے یاد رکھیں اور اس کے اوپر پورا کا پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔